السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فأراد ان يستفزهم من الارض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ اب فرعون نے یہ چاہا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، ان کو ختم کر دیں، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرقاب کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے کر کے آئیں گے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 103 اور 104 یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، یہاں پر بس یہی 4 آیات ہیں۔ مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کا ذکر کیا ہے، یہودیوں کا ذکر کیا ہے، فرعونیوں کا ذکر کیا ہے، موسیٰ اور فرعون کے قصے کو بیان کیا ہے۔ ابھی آپ کو کل کا درس یاد ہوگا، کل ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کی 2 آیتوں کی روشنی میں بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے اور واضح ترین معجزے عطا فرمائے، ایسے معجزے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے اوپر سچی اور پکی دلیل، ایسے معجزے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اس انسان کا دل مطمئن ہو جائے اور وہ سمجھ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ ان معجزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون کے پاس بھیجا۔ سامعین اکرام، یہاں پر بہت مختصر قصہ ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو کمپلیٹلی واضح کر کے بتلایا ہے کہ ان نشانیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرما کر کے ان کے بھائی کو ان کے ساتھ کر کے فرعون اور آل فرعون کے پاس بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ فرعون نے اپنے آپ کو ہی اللہ کہہ دیا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خدا ہوں، میں ہی تمام لوگوں کا مالک ہوں، میں ہی لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر اس چیز کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، آپ فرعون کے پاس جائیے کیونکہ وہ سرکشی کرنے لگا ہے اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے۔ تو فرعون اور آل فرعون کے پاس بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہ کہ لوگوں کو بتلایا جائے، فرعون کو یہ بتلایا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں اس روئے زمین پر سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام اور بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پر ہی پل رہے ہیں۔ پہلی بات یہ بتلانا مقصود تھا، اور دوسری بات جو بھیجنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ ایک عرصے سے بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، ان کے اہل و عیال کو فرعون اور آل فرعون نے بندی بنا کر کے رکھا تھا، غلام بنا کر کے رکھا تھا، اور مسلسل ان کے اوپر عذاب دے رہے تھے ایک عرصے سے، ایک زمانے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون کے پاس بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہاں سے بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے ظلم کے پنجے سے آزادی دلانا ہے۔ سامعین اکرام، یہی چیز کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کے دربار میں پہنچے اور وہاں پر اپنی بات کو ظاہر کیا، اللہ کے معجزے کو دکھلایا اور کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیلیوں کو آزاد کرو۔ تو جواب میں فرعون نے کہا، جیسا کہ کل بتلایا تھا، کہ تمہارے اوپر لگتا ہے دیوانگی طاری ہو گئی ہے، سحر زدہ ہو گئے ہو۔ تو اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو معجزہ ہم نے تم کو دکھلایا ہے یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں دکھلا سکتا، اور اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مان رہے ہو تو تمہاری الٹی گنتی اب شروع ہو جائے گی، اب تم کو اس روئے زمین سے جانا پڑے گا۔ سامعین کرام، جب یہ سب باتیں ہوئی تو فرعون کے پنجے میں جو اس کے غلامی میں جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہے، تو سب لوگ ایک ایک کر کے ایمان لانا شروع کر دیے۔ جب وہ لوگ ایمان لانا شروع کر دیے تو فرعون نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو سختی کرنا شروع کیا، اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ جو بنی اسرائیل ہے یہ دھیرے دھیرے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں، لہٰذا اس نے ظلم کی چکی کو اور ذرا تیز کر دیا، مزید سختی کرنا شروع کر دیا۔
مزید ان کو ستانا شروع کر دیا. اور ایک زمانے میں ایک قانون بنی اسرائیلیوں پر لاگو کیا تھا فرعون نے. ایک زمانے میں بنی اسرائیلیوں پر ایک قانون لاگو کیا تھا. قانون کیا لاگو کیا تھا؟ قانون یہ لاگو کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا، اور جتنی لڑکیاں ہوں گی سب کو غلام بنا لیا جائے گا، سب کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے گا. سامعین کرام، یہ قانون ایک زمانے میں لگایا گیا تھا، اب پھر سے لگایا گیا. پھر سے فرعون نے وہی قانون نافذ کر دیا کہ جتنے لڑکے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو بعد میں غلام بنا لیا جائے گا. پہلے جو یہ قانون لگایا تھا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ایک نجومی نے فرعون کو یہ بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا. اس وقت سے ایک قانون لاگو کر دیا کہ جتنی لڑکیاں ان کو چھوڑا جائے اور سارے لڑکوں کو فنش کیا جائے اور مارنا شروع کر دیا تاکہ ایٹ اے ٹائم اٹینڈم اسی وقت جو پیدا ہو لڑکا موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں بچا لیا اور فرعون کے گھر میں ہی ان کی پرورش ہوئی. سامعین کرام، ابھی اس وقت ان حالات میں جو بنی اسرائیلیوں کے اوپر جو قانون لگایا فرعون نے، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ دھیرے دھیرے یہودیوں کے پورے نسل کا خاتمہ کر دیا جائے. دھیرے دھیرے بنی اسرائیل کے پورے نسل کا خاتمہ کر دیا جائے، تمام مردوں کو ختم کر دیا جائے اور جو خاتون بچے گی، جو عورتیں بچے گی، ان کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے گا. سامعین کرام، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے فرعون نے یہ قانون جاری کیا اور بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرنا پھر سے شروع کر دیا. لیکن یاد رکھیے، اس روئے زمین پر انسان بہت سارے پلان کرتا ہے، بہت ساری سازشیں رچتا ہے، بہت سارے حساب کتاب بناتا ہے، لیکن رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا ہے وما تشاؤون، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے الا ان یشاء اللہ رب العالمین، رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اتنے سارے پلان کیے فرعون نے، بنی اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کا پورا پلان کر لیا. ہر اعتبار سے اپنے حالات اور وقت پر وہ قادر تھا، اختیار رکھتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے پنجے سے آزاد کرنے میں کامیاب ہو گئے. کیسے بھی کر کے ان کو وہاں سے نکال لیا اور لے کر کے نکل پڑے، ملک شام کی طرف چلنا شروع کر دیا. ادھر فرعون کو جب پتہ چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آل فرعون کے ساتھ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھا کرنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا. اور ایسے حالات پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھلایا کہ دریا جب پھٹا موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے تو بنی اسرائیل سارے کے سارے دریا کے پار اتر گئے. لیکن جب یہی فرعون اور فرعونی لوگ جب اس دریا کو پار کرنے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو کہا کہ تو جڑ جا، اور پھر سارے کے سارے فرعون اور آل فرعون اس میں غرق ہو گئے. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو اس روئے زمین سے اکھاڑ پھینکیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ فَأَغْرَقْنَاهُ، ہم نے اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے اس کے حمایتی سارے کے سارے کو غرق کر دیا. وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تمام لوگوں کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم تمام کو اکٹھے لے کر کے اپنے بارگاہ میں آ جائیں گے. قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے اور روایتوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون کے ہاں سے آزاد ہو کر کے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر کے جائیے اور ملک شام کو فتح کیجیے اور وہاں رہیے، آباد ہوئیے. ایسا ہوا، کچھ دنوں کے بعد ہوا. لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب فرعون کے پنجے سے آزاد ہوئے اور فرعون اور فرعونیوں کی جب تباہی کمپلیٹ ہو گئی تو کچھ بنی اسرائیل اس وقت مصر میں ہی رہ گئے اور وہاں کے تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا ان لوگوں نے اور وہیں پر رہنا سنا شروع کر دیا. یہ پورا واقعہ مختصراً جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام واقعے کو جو مختصر انداز میں یہاں پر بیان کیا ہے،
چونکہ یہ ساری کی ساری تقریر مکہ کے اندر ہو رہی ہے، اور بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ پورے حالات بالکل اسی طرح سے ہیں جس طرح سے مشرکین مکہ اور مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مشرکین مکہ بھی بالکل مسلمانوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے تھے جو رویہ فرعون اور فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ فرعون اور فرعونیوں کا رویہ کیا تھا کہ کیسے بھی کر کے بنی اسرائیل کو کمپلیٹلی نیست و نابود کر دینا ہے، کیسے بھی کر کے بنی اسرائیل کو مکمل طور پہ نیست و نابود کر دینا ہے، یہ فرعون کا ارادہ تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو تباہ کر دیا۔ یہاں پر اپنے عزت و جاہ کی خاطر، اپنی سرداری کی خاطر، اپنی چودراہٹ کی خاطر کفار مکہ، قریش مکہ اور سردار مکہ نے بھی یہی ارادہ کیا کہ ہم لوگوں کو اگر اپنی عزت بچانی ہے، اپنا اگر منصب بچانا ہے، اپنی چودراہٹ بچانی ہے، اپنا عہدہ بچانا ہے، تو پورے کے پورے مسلمانوں کو بالکل ختم کر دینا پڑے گا۔ اور اس کے لیے ان لوگوں نے کمپلیٹ پلان بھی کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کا پورا پلان کر لیا ان لوگوں نے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے یہاں پر یہی بتلایا کہ جو فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ ہوا، مکہ والوں اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور مکہ والوں نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں، قریش مکہ نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں، بعد میں ان کا بھی وہی حال ہوا جو بنی اسرائیلیوں کا حال ہوا۔ اس زمانے میں ان لوگوں نے نصیحت نہیں پکڑی تو ان کا وہ حال ہوا۔ یہ آیتیں آج بھی ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہو جانا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو، اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہونا پڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا